عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحق قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتظن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رأسي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أتمنى جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها
فقال جبرائيل يا رب أتظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبطل من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخلق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى قال علي النبي يا رسول الله أخبرني ماذا جلوسنا هذا تحت الكساء من الفتح من الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته وقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ تھے جناب دلاور انکل پرسوز انداز میں حدیث کے ساتھ پیش کر رہے تھے. مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. اگر یہ آواز میری باہر تک جا رہی ہے ان سے برائے کرم برائے مہربانی فرش عزائے حسین پر تشریف لائیں تو مہربانی ہوگی. سب سے پہلے میں جناب جواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے سلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. لے گئے باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئے باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے. اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے.
پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے۔ بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوں گی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، حرملا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ یہ تھے جناب جواز صاحب پردرد آواز میں سلام پیش کر رہے تھے۔ 4 مصروں سے میں آواز دے رہا ہوں جناب، بہترین آواز بلال گوپال پوری صاحب کو بلا رہا ہوں کہ چوتھے امام کے حوالے سے 4 مصرے سن 92 میں کہا تھا جب بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ 4 مصرے مولانا فرمائے کہ میں نے سجاد سے سجدوں کا سبق سیکھا ہے، کیوں ڈراتے ہو مجھے ظلم کی طغیانی سے، توڑ تو سکتے ہیں مسجد کو یہ ارباب ستم، چھین سکتے نہیں سجدے میری پیشانی سے۔ لیجیے اسی اشعار کے سائے میں جناب بہترین آواز نوحہ خان منقبل خان جناب بلال گوپال پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے سلام پیش کریں، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ ایک مطلب 2-3 شعر کربلا کے حوالے سے ہے۔ کربلا کیا کہہ رہی ہے سنیں۔ کربلا کرتی ہے ہم سے یہ شکایت آج بھی، کیا کرتی ہے سنو، سرزمین کربلا کہہ رہی ہے، شاعر نے قلم بند کیا۔ سنو، کربلا کرتی ہے ہم سے یہ شکایت آج بھی، ہو رہی ہے نام پہ میرے سیاست آج بھی،
کربلا. تصور رکھیں، اپنے ذہن کو لے جائیں وہاں پر اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج کی، ابھی چل کیا رہا ہے. کربلا کرتی ہے ہم سے یہ شکایت آج بھی، اتنی طاقت مجھ کو بخشی ہے جری عباس نے. کون کہہ رہا ہے؟ کربلا کہہ رہی ہے. اتنی طاقت مجھے کو بخشی ہے جری عباس نے، میں گرا سکتی ہوں باطل کی حکومت آج بھی. کربلا کرتی ہے ہم سے یہ شکایت آج بھی، بیچ کے فتووں سے اور رسموں کی قید و بند سے، بیچ کے فتووں سے اور رسموں کی قید و بند سے، بچی کے بیچ کے میں فتووں سے اور رسموں کی قید و بند سے، حر صفت لوگوں کی کرتی ہوں ہدایت آج بھی. کربلا. اور یہ بھی شعر سنیں. ذکر شاہ کربلا کرنے پہ ہدیہ ٹھیک ہے. سنیں جواد بھائی، سنیے گا مولانا صاحب. ذکر شاہ کربلا کرنے پہ ہدیہ ٹھیک ہے، پر کماتے ہیں مسلمان مجھ سے دولت آج بھی. کربلا تو منبر شبیر پر تم درس دو شبیر کا، منبر شبیر پر تم درس دو شبیر کا، تم بنا سکتے ہو اس سے ایک امت آج بھی. کربلا کرتی ہے ہم سے یہ شکایت آج بھی، اپنی کوتاہی ہے یہ عباس کی جس واسطے، اپنی کوتاہی ہے کہ عباس کے جس واسطے سہ رہے ہیں میرے مولا قید غیبت آج بھی. صلوات بر محمد والے. مصاحب کے 1 2 3 4 شعر، اس کے بعد صلوات پڑھیں محمد والے. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. جناب سکینہ کہہ رہی ہیں، کیا بیان کر رہی ہیں، سنیں. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا. بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈھاؤ نا. اپنے بابا
کے لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشیں کو میں سنبھالوں گی، اپنے ننھے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، ارے چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، ایسا قیدی مجھے بناؤ نا۔ صحت و سلامتی مومنین باواز بلند تر صلوات۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، جو حضرات باہر ہیں اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں، ارشاد بھائی سر کو لے کے اندر آ جائیں فرش اعزا حسین پر، اور میں ایک دو قطعے کے ساتھ ہمارے پرویز بھائی پیش خانی کے طور پہ کچھ کلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فرش پہ بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے، فرش پہ بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے، خلد سے فاطمہ نکلی ہے میرے گھر کے لیے، موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، زندگی کم ہے غم سبت پیمبر کے لیے، کسی بھی حال میں یہ غم نہ روک پائے گا، اٹھے گا تازیہ ہر دم نہ روک پائے گا، غم حسین کی جب ذمہ دار ہے زینب، کسی کا باپ بھی ماتم نہ روک پائے گا، عجب ہے تیری قیادت کے مرحلے زینب، کئی امام بھی پیچھے تیرے چلے زینب، تیرے مزار کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کہ تیرے نام سے ڈرتے ہیں زلزلے زینب، کہ تیرے نام سے ڈرتے ہیں زلزلے زینب۔ میں جناب پرویز مبارک پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں چند شعر پیش کریں باواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ایک مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ پیش کرتا ہوں کہ تازیہ شہ کا علم شاہ وفا کا دیکھ کر، کہ تازیہ شہ کا علم شاہ وفا کا دیکھ کر، یوں لگا گھر سے چلا ہوں استخارہ دیکھ کر، کہ تازیہ شہ کا علم شاہ وفا کا دیکھ کر، یوں لگا گھر سے چلا ہوں استخارہ دیکھ کر، اور خوش بہت مجلس میں ہے رومال زہرا دیکھ کر، کہ خوش بہت مجلس میں ہے رومال زہرا دیکھ کر، ایک جگہ پر اتنے سارے حور اکٹھا دیکھ کر، کہ خوش بہت مجلس میں ہے رومال زہرا دیکھ کر، ایک جگہ پر اتنے سارے حور اکٹھا دیکھ کر، ایک جگہ پر اتنے سارے حور اکٹھا دیکھ کر، کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں پرچم عباس سے، کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں پرچم عباس سے، کیا تماشا یاد آ جاتا ہے پنجہ دیکھ کر، کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں پرچم عباس سے، کیا تماشا یاد آ جاتا ہے پنجہ دیکھ کر، اور لے کے ہاتھوں میں اسے غازی نے زندہ کر دیا، کہ لے کے ہاتھوں میں اسے غازی نے زندہ کر دیا، مر گئی تھی القمہ مشق سکینہ دیکھ کر، کہ مر گئی تھی القمہ مشق سکینہ دیکھ کر، اور جانے کیا شبیر نے ابن مظاہر کو لکھا، کہ جانے کیا شبیر نے ابن مظاہر کو لکھا، ہو گئی سیدھی کمر مفہوم خط کا دیکھ کر، کہ ہو گئی سیدھی کمر مفہوم خط کا دیکھ کر، اور میرے آنسوؤں سے یہ وصیت کر گئے، کہ میرے آنسوؤں سے یہ وصیت کر گئے، آنکھ سے گرنا مگر رومال زہرا دیکھ کر، کہ آنکھ سے گرنا مگر رومال زہرا دیکھ کر۔ صلوات۔ یہ تھے جناب پرویز مبارک پوری صاحب۔ تو دیکھ ذرا فرش ازا گھر میں بچھا کر، آنسو تیرے خود لائیں گے زہرا کو بلا کر۔ تھوڑا سا جڑ جائیں چونکہ قبلہ کو پیش کرنا ہے، 8:15 بجے تک 5 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے، قبلہ کو پیش کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ارشاد بھائی بی بی زینب کے حوالے سے مسدس کو چند بند پیش کرتا ہوں، چونکہ بانی مجلس کا حکم ہوا ہے، میں زیادہ پڑھنے کا حائل نہیں ہوا کرتا، آپ لوگ جانتے ہیں، 5 منٹ سے اوپر نہیں لوں گا آپ لوگوں کا۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ یہ مسدس جو ہے اگر میں ترنم میں پڑھوں گا تو ٹائم لگے گا، میں تحت میں سنانا چاہتا ہوں، شعر پہنچ جائے آپ تک۔ ملاحظہ فرمائے کہ میں علی زادی ہوں اور نام ہے میرا زینب۔ فضل بھائی بطور خاص بالکل نیا مسدس پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں وہیں سے۔ میں علی زادی ہوں اور نام ہے میرا زینب،
زین بابا کی ہوں یوں مجھ کو کہا ہے زینب، میرے بابا نے میرا نام رکھا ہے زینب۔ ارشاد بھائی بطور خاص دیکھیے گا، ماں کا کردار ہے تو بابا کی وفا ہے زینب۔ بیت کا شعر مولانا فرمائے، میں علی زادی ہوں اور نام ہے میرا زینب، زین بابا کی ہوں یوں مجھ کو کہا ہے زینب، میرے بابا نے میرا نام رکھا ہے زینب۔ ماں کا کردار ہے تو بابا کی وفا ہے زینب، ثانیہ زہرا لقب ماں سے ملا ہے مجھ کو، حوصلہ نانی خدیجہ نے دیا ہے مجھ کو، حوصلہ نانی خدیجہ نے دیا ہے مجھ کو۔ اپنی نانا کی نبوت کو بھی دیکھا میں نے، اپنی مادر کی سخاوت کو بھی دیکھا میں نے، اپنی ماں جائے کی ہمت کو بھی دیکھا میں نے، اپنے بابا کی شجاعت کو بھی دیکھا میں نے۔ غیر فرار ہوں، جرار ہوں، کرار ہوں میں، ظلم کو کاٹ کے رکھ دے دو تلوار ہوں میں، ظلم کو کاٹ کے رکھ دے جو تلوار ہوں میں۔ بند بطور خاص شام و کوفہ میں یہ للکار کو زینب نے کہا، شام و کوفہ میں یہ للکار کے زینب نے کہا، دشمن دین یہ بتا خود کو سمجھتا ہے کیا، تجھ کو دولت کا حکومت کا جو نقشہ ہے پڑھا، واسطہ جب بھی تیرا زینب مستر سے پڑھا، صبر کے آگے میرے تیرا ستم ہارا ہے، میں نے تقریر سے خنجر سے تجھے مارا ہے، میں نے تقریر سے خنجر سے تجھے مارا ہے۔ جا کے دربار یزیدی میں ہوئی ہے گویا، جا کے دربار یزیدی میں کہہ دے کوئی، آج ظالم نہ میرے سامنے آئے کوئی، میرے ہاتھوں کو رسن بستہ نہ سمجھے کوئی، معجزہ ہاتھ بدے ہاتھوں کا دیکھے کوئی، چیر کر میں بھی یہاں ظلم کا ازدر رکھ دوں، کوفہ و شام کو چاہوں تو الٹ کر رکھ دوں، کوفہ و شام کو چاہوں تو الٹ کر رکھ دوں۔ آخر میں شام کو دربار میں جو پایا تھا، غیظ سے آنکھوں میں بس خون اتر آیا تھا، شیر دل بیٹی سے حیدر کی وہ تھرایا تھا، بھرے دربار میں زینب نے فرمایا تھا، تیرے محتاج تکبر کو مٹا بٹا دوں گی ابھی، تخت شاہی کو تیرے آگ لگا دوں گی ابھی، تخت شاہی کو تیرے آگ لگا دوں گی ابھی، دین کے واسطے رشتہ ہوا تو ہے ناسور، ظلم و دنیا میں ہر ایک سمت ہے تیرا مشہور، جھوٹی طاقت پہ نہ ظلم کے بانی تو غرور، تو نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہوگی ضرور، میرے بابا نے اکھاڑا تھا در خیبر کو، چٹکیوں میں مسل دوں گی تیرے لشکر کو۔ آخری دو بند ملاحظہ فرمانے، گھر سے بے گھر ہمیں کر کے تو امان نہ پا سکا، تیرا بیٹا بھی تجھے دیکھ لے اپنا نہ سکا، اتنی ہمت دل خوددار سے تو لا نہ سکا، خوف عباس سے تو کربو بنا آ نہ سکا، کب تلک غازی سے تو جا کو بچا پائے گا، مجھ میں عباس تجھے آج نظر آئے گا۔ آخری بند بے وفا تجھ سے تیری ساری حکومت نکلی۔ ارشاد بھائی بطور خاص اگر یہ بند پسند آ جائے گا تو میری ماں باپ کے حق میں دعا دیجیے گا۔ بلال بھائی دیکھیے گا، بے وفا تجھ سے تیری ساری حکومت نکلی، بے وفا تجھ سے تیری ساری حکومت نکلی، تیری شہرت کی بڑی دھوم سے میت نکلی، تیری شہرت کی بڑی دھوم سے میت نکلی، کھوکھلا رتبہ تیرا کھوکھلی دولت نکلی، کھوکھلا رتبہ تیرا کھوکھلی دولت نکلی، حاکم شام تیری کوئی نہ حسرت نکلی، عزم نے میرے تیرا سارا بھرم توڑ دیا، تیری ہمت نے میرے سامنے دم توڑ دیا۔ اسی اشعار کے سائے میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد یاسر صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلوہ افروز منبر ہو اور اہل بیت علیہ السلام فضائل مصائب سامعین کے قلوب کو منور کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ شاباش۔ اور سنیں، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، قطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید۔ فاتح۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حمزات الشیاطین اعوذ باللہ یحذرون ان اللہ هو السمیع العلیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين واليوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان اللہ غفور الرحیم صلوات پر محمد آپ سب لوگ تھوڑا سامنے کی طرف اگر آئیں جو بہرحال بزرگ نہیں ہیں تو تھوڑا نزدیک آئیں تاکہ انشاءاللہ جو بعد میں ان کو جگہ ملتے ہیں بآواز بار دیگر آواز بلندتر صلوات پروردگار کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، اتنی طول عمر دی ہم کو کہ ہم ایک بار پھر اپنی زندگی میں سید الشہداء کا غم منا سکیں، اس ہفتے آخر میں پھر سے جمع ہو سکیں اور ذکر سید الشہداء کر سکیں۔ جس آیت کی آپ کے سامنے عزیزان گرامی ہوئی تلاوت کی، تقریباً یہاں سبھی سمجھ گئے ہوں گے، شاید کچھ بچے نہ سمجھوں، باقی میرے سب بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ پروردگار جس میں فرما رہا ہے کہ پروردگار نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں تم گن نہیں سکتے، لاشمار ہے، یعنی کاؤنٹ کرنا بلیسنگز کو، اپنی نعمتوں کو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ کوشش کرے گا تب بھی وہ اپنے علم میں کوشش کرے گا، اور ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ ایک بات قرآن کا پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ کہہ رہا ہے اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اعزان محترم، شروعات ہی مجلس کی شکر سے ہوئی ہے، اس آیت کا بھی جو مفہوم ہے شکر پہ ہے کہ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے نعمتوں کو گننا مشکل ہے، تم نہیں گن پاؤ گے۔ یہ کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ کیوں اللہ نے اس پیغام کو دیا؟ کیونکہ دوسری آیتوں میں پروردگار پھر کہہ بھی رہا ہے کہ تم اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ یا سورہ ابراہیم کی 33 نمبر کی آیت میں ہے کہ تم شکر نہیں کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ ان ساری آیتوں کا خلاصہ ہم کریں، اس آیت میں ہم دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم گن نہیں سکتے، پھر بھی غفور رحیم۔ مطلب یہ ہے کہ تم سب نہیں گن سکتے ہو، مگر کم سے کم جو تمہارے اعتراف میں ہے، جو تمہارے اپنے وجود کے اندر ہے، جو تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کم سے کم ان کو تو احساس کرو۔ یہاں گننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لے کے بیٹھے پین کاپی بیٹھ کے گنے، ایک ایک ذہن میں لانا اور پروردگار کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے ذہن میں لانا، شکر ادا کرنا یہاں مقصد ہے۔ اور پھر پروردگار جب فرما رہا غفور الرحیم، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب کو تو نہیں شمار کر سکتے ہو، جتنی تمہاری صلاحیت ہے، صلاحیت کے حساب سے نعمتوں کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جن کو تم نہیں پہچان پائے کوئی بات نہیں، پروردگار اسی لیے غفور الرحیم ہے، جن کو تم نہیں پہچان پائے ان کا مطالبہ ہی پروردگار نے عزیزان گرامی ہم سے اور آپ سے نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، قرآن میں ہی پروردگار نے بیان کیا ہے کہ طریقہ بھی پھر قرآن میں ہی بتایا کہ تم کیسے نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے سے پہلے نعمتوں کو عزیزان گرامی پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم نعمت کو پہچانیں گے نہیں، ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ نعمت کو کیسے پہچانیں؟ پروردگار کا اگر تم عالم کو دیکھنے جاؤ گے لامحدود ہے، تم نہیں، تمہارے کتنا تم دیکھو گے؟ آسمان دیکھنے جاؤ گے، کتنا بڑا آسمان ہے، زمین کتنی بڑی زمین ہے۔ پروردگار اپنے وجود کو تم دیکھو، تو اپنے آپ کو جب دیکھو گے تو ایک ایک چیز پہ غور و فکر کرو اور تم کو پھر نعمتیں سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج کی زندگی میں انسان
ہر کسی کا موٹیو ہوتا ہے کہ اسٹریس فری لائف جیے، زندگی میں مشکلات کم ہوں، نہ بہت سکون ہو، مگر کم سے کم مشکلات کم ہوں، سوشل اکنامیکل فائنینشلی طور پہ تھوڑا سکون ہو، یہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اس پہ لاکھوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں اس ریسرچ میں کہ انسان کیسے ایک اسٹریس فری لائف جی سکتا ہے، یعنی ایسی زندگی کی جس میں مشکلات کم ہوں۔ اب اگر اصلا مشکل ہی نہیں ہو تو یہ ناممکن ہے کہ اصلا ایک دم مشکل اگر اللہ ختم کر دے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں صاحب بہت سکون میں ہیں اور نہ کوئی ان کے گھر میں بیمار ہوتا ہے، نہ کبھی خدا نخواستہ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ ان کے گھر میں کوئی فاقہ ہے، نہ کچھ ہے، تو آپ یقین جانیں کہ پروردگار نے پھر وہ ڈور اس کی چھوڑ دی۔ اگر آپ کو بعض اوقات پروردگار تھوڑا سا بخار دے دیتا ہے، تھوڑا سا فائنینشیل طور پہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں، تو اور کوئی چھوٹی موٹی مشکلات ہوتی، یعنی ابھی بھی اللہ آپ کو ان میں سے رکھے ہوئے ہیں جن کو پروردگار ہدایت دینا چاہتا ہے، اور آپ ہدایت پا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسٹریس فری لائف کیسے جی جائے۔ اب دیکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اللہ نے ہمارے لیے ایک نظام دیا ہے، نظم ہم کو، کہ ہدایت ایک سلسلہ ہے۔ پروردگار نے قرآن بھیجا تو قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو بھی ہمارے درمیان، ہم ان کے ماننے والے قرآن اور اہل بیت، ہم ان کے ماننے والوں سے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جن کے لیے قرآن کافی ہے، جنہوں نے کہا تھا جن کے لیے قرآن کافی ہے، بعض اوقات وہ کفر کرتے نظر آتے ہیں، بعض اوقات کیا شاید بیشتر نظر آتے ہیں، مگر جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو لے کے چلے ہیں تو وہ جہاں مشکل ہوتی ہے، دیکھیں قرآن میں سب کچھ ہے، مگر اس کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں کتنی رکعت نمازیں پڑھنی ہے، کہاں پہ موجود ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بڑے سے بڑا مفسر آپ لے کے آ جائیں، کوئی بھی بڑا، وہ نہیں بتا سکتا، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ تمام امت مسلمہ اس بات پہ در اہل بیت کے آنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس عزیزان گرامی حل نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن میں ہے سب کچھ، مگر اس قرآن کے ایک معنی ظاہری ہے، اور بھی بہت سے معنی جو اہل بیت علیہ السلام سے عزیزان گرامی ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے جب پھر ہم اس بات پہ پھر اسٹریس فری لائف جب جینا، تو اہل بیت علیہ السلام سے بہتر کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے عزیزان گرامی ایک ٹرائنگل آپ کو دیا ہے، ترکون جس کو ہندی میں کہتے ہیں، اور ٹرائنگل ہمارے بچے تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، یہ آپ کریں اور انشاءاللہ آپ کی لائف سٹریس فری ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ جو دے راضی ہو جاؤ، ٹھیک، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ، ایک چیز۔ دوسری، کچھ مشکل ہو، کوئی ہلکا سا اوپر نیچے ہو لائف میں، صبر کر لو، ٹھیک۔ اور تیسری چیز پروردگار نے کہا شکر کرو۔ 3 ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ان تینوں کو کھول کے تھوڑا سا اگزامپل کے ساتھ بیان بھی کریں گے کہ اللہ کے رضا میں راضی رہنا کیا ہے، صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رضا میں عزیزان گرامی، مثال کے طور پر مجھ جیسے حقیر نے سوچا کہ مجھے لینا ہے گھر، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جتنے اپنے کانٹیکٹ سے ہر طریقے سے کوشش کی کہ میرا لون اپروو ہو جائے، نہیں ہوا لون اپروو، کچھ مشکلات تھی، ہر طریقے سے کوشش کر لی، مینیجر بھی دوست ہے اور جتنے بھی سورس سفارش کرنا تھا سب میں نے کر لیا، مگر اس کے بعد بھی میرا لون اپروو نہیں ہوا، ٹھیک۔ تو اب انسان جو یہاں پہ صبر نہیں کرے گا وہ پریشان ہوگا۔ دیکھیں ان 3 سلسلوں پہ اگر آپ نے کھڑے اتر گئے تو آپ کی لائف سٹریس فری ہو جائے گی۔ کیوں سٹریس آئے گا؟ اب میں اگر نہیں ہو رہا ہے لون اپروو تو اپنے آپ میں چڑچڑاپن آ جائے، غصہ آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے غصہ ہے تو عام طور سے آج کی دنیا میں غصہ باہر والوں پہ نہیں نکل پاتا، انسان غصہ آ کے اہل و عیال پہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے، جو اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسی جگہ پہ اگر اس انسان نے یا مجھ جیسے حقیر نے صبر کر لیا ہوتا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ صبر کر لیا ہوتا کہ اگر لون اپروو نہیں ہو رہا تو عزیزان پروردگار نے کچھ اس میں ہمارے لیے چھپا کے رکھا جو ہم کو دکھ نہیں رہا ہے، کوئی بات ہے جو میرے ظاہر میں نہیں آ رہی۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ بہت سے لوگ میرے درمیان موجود ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لون اپروو ہو گیا اس کے بعد پتہ چلا وہ پروجیکٹ ہی آگے نہیں بڑھا، یا وہ انہوں نے بیچ سے ہاتھ اٹھا لیا
अब पता नहीं आगे क्या होगा, लोन की EMI आपकी जा रही है, किराया भरना है और पता भी नहीं घर कब मिलेगा। तो अगर उस वक्त आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ तो परवरदिगार ने आपको एक मुसीबत से बचा लिया, सब्र कर लेते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अल्लाह साबिरीन के साथ है। और हमको और आपको सब्र करना किसने सिखाया है? कोई और नहीं, अली इब्न अबी तालिब। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, हमको और आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखना हो, उसके लिए हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन दो चीज़ें हैं, एक कुरान और दूसरे उस कुरान को तफसीर करने वाले अहले बैत। आप अगर अल्लाह के रज़ा में राज़ी रहना अगर सीखना चाहें, पहले पॉइंट को ही और ब्रीफ करता चलूँ कि अल्लाह के राह में रज़ा में राज़ी ना, कि करबला में इससे बेहतर कोई आपको मिसाल मिलेगी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब सारे असहाब व अंसार और गोद के पाले हुए शहीद हो गए, उसके बाद जो हुज्जत तमाम की है, मौला ने क्या कहा कि तुम मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, इमाम के कत्ल से बाज हो जाओ। ये सब्र की इंतहा और रज़ा में राजी रहना है या नहीं है? यानी मौला का पूरा घर बार उजड़ चुका है, मौला को गायब का भी इल्म था। हम तो खैर ऐसों को इमाम मानते ही नहीं जो फिर मेरे मौला मुत्तकियान से सवाल करे। सलवात भेजे पर मोहम्मद। तो सब्र का अज़ीज़ान गिरामी अगर हमको मिज़दाक़ देखना हो, एग्जाम्पल देखना हो, तो करबला से बेहतर कोई मिलता है? या करबला के देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मौला अबुल फज़ल अब्बास से आज के नौजवान सिर्फ शुजात को लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इससे बेहतर चीज़ ये तो है ही, इससे भी बेहतर चीज़ है मेरे जवानों के लिए, सब्र। आप सोचिए कि आपके वालिद साहब ने आपको एक फिक्र के साथ दुआ की, मांगा अल्लाह से, ज़िंदगी भर आपको तालीम दी कि आपको एक मकसद है आपको अल्लाह से मांगने का। और ऐसा नहीं कि मौला अब्बास को वो मकसद पता नहीं था, सब कुछ पता था। मौला ने बताया कि हमने तुमको करबला के लिए मांगा है। ठीक, अब हम और आप अगर मकसद बताया भी जाए, सब कुछ किया जाए, मुझ जैसे गुनहगार हो सकता है, वो सलाहियत ही ना। मगर जब मौला अब्बास को इस चीज़ के लिए कहा गया, क्या मौला अब्बास से शुजात में कोई बेहतर था? इल्म में कोई बेहतर था? हर लिहाज से जो भी आप शोबा सोचेंगे, मौला अब्बास अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई बेहतर है? मगर उसके बाद भी आप देखते हैं जब मख्तल आप पढ़ते हैं, बार बार मौला अब्बास आके इजाज़त मांगते हैं, बार बार मौला इमाम हुसैन मना कर देते हैं। मौला अब्बास सब्र कर रहे हैं। देखिए हमारे और आपके लिए सब्र हो सकता है करना, एक बार कि मैं सलाहियत ही नहीं रखता हूँ। आपको किसी चीज़ के लिए हो सकता है शिकवा इसलिए बाज़-औक़ात ना हो कि भाई ये मेरी सलाहियत के बाहर की चीज़ थी, तो कोई शिकवा नहीं था। बस शुजाअत में, सब्र में मौला अब्बास से कोई बेहतर था? आप सोचिए किस हद तक मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने सब्र उस मुकाम पे किया है कि आका और मौला ने कह दिया ना तो ना। अज़ान गिरामी, आज़ादारी से बड़ी दरसगाह हमारे लिए है नहीं। क्या हम ये सब्र हासिल नहीं कर सकते हैं? इतना सा सब्र कम से कम हम अहले बैत अलैहिस्सलाम में मौला अब्बास से हम ले लें, शुजात लेने के साथ कि मौला तलवार चलाते। तो आजकल ये चीज़ें काफ़ी राइज हो रही हैं, ऑनिंग एक्सपेक्ट्स को अहले बैत अलैहिस्सलाम के पढ़ा जाता है, और ये आप हमको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मकसद के साथ किया जा रहा है ताकि आप इन मादी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहें और असल चीज़ से दूर रहें। जैसा कि आज होगी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की जब मौला बहुत अच्छी जंग लड़ते थे और मौला काटते थे तो आधा आधा बराबर का पड़ता था। ये सारी चीज़ें मजलिसों में बयान होती है, मगर मौला कायनात की क्या और चीज़ें नहीं, सब्र नहीं मिलता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से अज़ीज़ान गिरामी, क्या हमको अल्लाह के रज़ा में राज़ी रहना नहीं मिलता है? फिर आता है आखिरी बात अज़ीज़ान गिरामी, शुक्र करना। उसका भी हमको मिसाल करबला में मिलती है। आप सोचें आपकी गोद के पाले हुए एक के बाद एक शहीद हो रहे हैं और आप शुक्र अदा कर रहे हैं। हाँ जानग्रामी, इसी को अगर ये 3 चीज़ें इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लें तो आपकी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। सलवात भेजिए पर मोहम्मद बारी दिगर आवाज़ बुलंद तर सलवात
محمد وآل محمد عزیزان گرامی کی شکر کو اور ڈیفائن کروں اس سے پہلے نعمتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو دو جگہ پہ ہے جہاں پہ نعمتوں کا ذکر اچھے سے ہوا. ایک سورہ نحل میں اللہ نے بار بار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے سورہ واقعہ میں جب آپ دیکھیں گے اللہ نے بارہا نعمتوں کو ذکر کیا. ٹھیک ہے، سورہ نحل میں بارہا آپ کے لیے بیان کیا پروردگار نے کہ تم کو ہم نے جانور دیے کہ جس پہ تم سوار ہو کر چل سکتے ہو، اس سے گوشت حاصل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، زمین ہے، آسمان، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. پھر جب آپ پروردگار قرآن میں سورہ واقعہ میں سوالیہ طور پر آپ سے اپنی نعمتوں کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ جیسے پروردگار نے سوال کیا کہ جو تین بیج بوتے اور اس سے جو اناج اگتا ہے یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. سوالیہ نشان پہ آپ کو سوال کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھایا ہے اور ہمیں نعمتوں کو عزیزان گرامی انٹروڈیوس کرایا. مجلس کی شروعات میں میں نے آپ کے سامنے عزیزان گرامی عرض کیا تھا کہ نعمتیں ہم کہاں دیکھیں. چلیے ٹھیک ہے، یہ تو اور زیادہ بڑی بات ہو گئی، شاید نہ انسان کی فکر وہاں تک پہنچے. انسان اسی لیے اللہ نے کہا نا وجود اپنا بہتر ہے. اب آپ سوچیں، وہ ذرا غور فکر کریں، جو صاحب اولاد ہوں گے میری بات کو بہتر سمجھیں گے کہ اگر کوئی اولاد ہو اور خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی و بیشی ہو، سردرد بن جاتی وہ اولاد یا نہیں بن جاتی. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سب الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، سارے اوضاع و جوارے ہمارے خیریت سے ہیں، ہم سکون سے سانس لے رہے ہیں. جب صلوات بھیجے بر محمد علیہ محمد. جناب موسیٰ نے ایک نابینا سے لائن سے ایک سوال کیا کہ تم اتنا شکر ادا کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ، کیا اس شکر کی کیا ضرورت ہے؟ نعمت نابینا ہو تم اور اس شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہم بچوں کے لیے کہنا، خدا خاصہ ہمارے وہ نبی ہیں، ان کا مقصد ہم کو سمجھانا تھا، آنے والے نسلوں تک یہ پیغام، اسی لیے پروردگار نے اس کو قرآن میں رکھا ہے کہ تم تو نابینا ہو، تمہارے لیے یہ پھر کیا نعمت ہے. بڑا اچھا سا جواب اس نے دیا کہ اتنی بڑی بستی میں وحدہ لا شریک کہنے والا میں ہوں، اللہ پہ توحید پہ یقین رکھنے والا میں اکیلا انسان ہوں، تو اس کے لیے وہ عزیزان گرامی وہ نعمت ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ اتنا دیکھیے، دنیا میں اس وقت بلینز آف ہیومنز بینگ ہیں، اس میں ملینز اہل مسلمان ہیں، ان ملینز میں سے بھی کچھ بلین ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان اہل بیت کے چاہنے والوں میں بھی بہت کم تعداد ہے، البتہ نہ کہ بہت کم، چھاٹ کے میں کہہ رہا ہوں جو زمانے کے امام تک پہنچے. کیا ہمارے آپ کے لیے ولایت امیر المومنین ہمارے دل میں ہے، یہ کم نعمت ہے؟ آپ سے اگر میں سوال کروں، کوئی آپ میں یا کوئی اور آ کے پوچھے، کروڑوں کی دولت ہم یا اور اچھے سے میں کہہ دوں امبانی صاحب اپنی دولت آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ سے کہیں کہ مولا علی کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، کوئی ہے یہاں پہ حاضر؟ ہم میں سے کوئی نہیں. تو پھر نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرش ازا جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور آپ کہ دیکھیں عزیزان گرامی، بڑی بڑی یونیورسٹیز آئیں اور ہر یونیورسٹی بعض بزنس بن گئی. میں تھوڑا ٹھہر کے سوچ کے بول رہا ہوں کہ کسی اسپیسیفک پہ میرا ٹارگیٹ نہ جائے. عمومی میں بات کر رہا ہوں کہ آج ایجوکیشن پورا سسٹم بزنس بن گیا ہے، علم کم دیا جا رہا ہے، وقت خالی آپ سے لیا جا رہا ہے. اس زمانے میں بھی آپ کے پاس پروردگار نے آپ کو ایک نظام 2.25 مہینے کا دیا ہے عزاداری کا، کہ جہاں پہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ پہنچے. آپ پورا ہفتہ کتنے بھی تھکے ہوں مگر کوشش کرتے ہیں سیٹرڈے سنڈے اپنا پورا دن وقف کر دیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اب آپ ان مجلسوں میں دن بھر اگر 2 مجلسیں بھی کی تو 2.25 مہینے میں ٹھیک ٹھاک مجلسیں آپ نے کر لی. ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے نیا بیان ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی بڑی درسگاہ، مطلب فری آف کاسٹ ایک یونیورسٹی آپ کو عزیزان گرامی مل گئی ہے. شکر ہے یا نہیں ہے؟ در اہل بیت سے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں، یہ کم ہے؟ سوچے اگر ہم اور آپ کسی اور فرقے میں ہوتے جو وہ مشکلات میں آج 2-4 ہیں، ہم اس میں ہوتے. کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں مگر ان میں مسلمان جیسا کچھ نہیں ہے. جنہوں نے صرف کہا تھا کہ قرآن کافی ہے،
آج انہوں نے قرآن کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہے. یہ باتیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو عرف عام میں، جو میں جو شیعہ نہ ہو، اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان بھی نہ ہو، اس سے بھی پوچھیں گے تو اس کو بھی اب کمیاں نظر آتی ہیں. تو اس ماحول میں بھی اگر ہم اور آپ اہل بیت کی بارگاہ میں موجود ہیں عزیزان گرامی، کتنی بڑی نعمت ہے. ہم دن اور رات عزیزان گرامی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے. ہم اور آپ کتنی بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور تم شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی. اور اس کا کہیں نہ کہیں ذرا ضرور امپیکٹ آج کل دکھنے میں آتا ہے کہ نئے نئے ایکسپیریمنٹس عزاداری کے نام پہ ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہی؟ اتنی بڑی درسگاہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو دی، اور ہم اس درسگاہ سے وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے جو ہم کو عزیزان گرامی حاصل کرنا چاہیے. دو ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کیے، ایک ولایت امیر المومنین، ولایت اہل بیت علیہ السلام، جس سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی نہیں ہے. دوسری آپ کے سامنے میں نے مثال پیش کی عزاداری، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سمجھیے کہ تمام فتنوں کو سائڈ رکھ کے انسان ایک جگہ ملتا ہے. سال بھر جن بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ سید الشہداء کے فرش پر ایک ہو جاتے ہیں. البتہ ممبر پہ ہوں یہ کہتا چلوں، میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ ان بھائیوں کو اپنے بیچ پر اختلاف رکھنا ہے. جب وہ امام حسین کے در پہ آ گئے تو انہیں پھر عزیزان گرامی بھائی کو کیا حق ہے وہ کربلا نے سکھا دیا. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے سامنے کیسے کم رہنا ہے سکھا دیا. تو پھر بھائیوں میں کوئی اختلاف نہ ہو، کیسے بڑے بھائی کے سامنے تسلیم رہنا. آج عزیزان گرامی آپ دیکھیے جن قوموں میں یہ نظام باقی ہے وہ قومیں عزیزان گرامی ترقی کر رہی ہیں، اور ہماری قوم اس معاملے میں بچھڑی ہوئی ہے. ایک ہی باپ کے 3 بیٹے، 3 الگ الگ گھر، اور وہ باپ بیچارہ مجبور ہے در در ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جا رہا ہے. یہ ہمارے قوم کے حال ہے. بھائیوں میں ایسے اختلافات ہیں کہ ایک بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. بعض اوقات تو خیر یہ اختلافات میں فرش ازا پر بھی نظر آنے لگتے ہیں کہ اس میں ٹکراؤ آنے لگتا ہے. عزیزان گرامی یہ نعمت پروردگار نے جو ہم کو عطا کی ہے عزیزان گرامی تو اس کا شکر ادا کریں، اور جو مشکلات ہیں عزیزان گرامی اس پہ صبر کر لیں. اگر کبھی کوئی مشکل آ رہی ہے تو کیا بہتر ہے کہ کربلا کو یاد کر کے اس پہ صبر کریں. اور مشکل کا بھی چند آپ کے سامنے مثال پیش کرتا چلوں. آج کے اس دور میں کہ ہم نے آپ کو بتایا اسٹریس فری لائف میں فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے. صبح سے لے کے شام تک انسان در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، باس سے چند باتیں سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. کیوں عزیزان گرامی؟ کیوں ہم اپنے 8ویں امام کی اس چھوٹی سی حدیث پہ عمل نہیں کرتے کہ مولا نے فرمایا اپنے نظم لے کے آؤ، زندگی میں 4 حصوں میں بانٹو، جس میں سے ایک حصہ عبادت، ایک حصہ فیملی کے لیے، ایک حصہ کاروبار کے لیے. یہ جب انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ زیارت پہ انشاءاللہ جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے جو ہم میں سے نہیں جا سکے پروردگار ہم سب کو حرم اہل بیت علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے. عزیزان گرامی یہ میں طالب علم ہوں اور وہاں تھا موجود تھا، دیکھا ہے وہ نماز کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، آئے نماز پڑھا چلے گئے. آپ ان کے سامنے لاکھوں کے ڈیل لے کے آجائے وہ نہیں جاتے. آگا گھر پہ جانے اس وقت نظم پوچھو، وہ گھر پہ جائیں گے، کھائیں گے، چند منٹ آرام کریں گے اور پھر وہ اپنے وقت سے واپس آ جائیں گے. جو کہ ایک انڈیکس کہتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ ان کا ٹوٹل پروڈکٹیو آورز 2 گھنٹے ہیں، مگر اس 2 گھنٹے کے پروڈکٹیو آورز میں بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے ہلا کے رکھا. سلوات بھیجے پر محمد علی کیونکہ عزیزان گرامی پروردگار نے قرآن میں ہی کئی جہاں پہ لعلکم یتفکرون، فکر کرو. یہ لعلکم تاکہ یا شاید، کیوں فکر کرنے کا ہے؟ تم شاید نعمتوں پہ فکر کرو، تمہیں علم ہو جائے تو شاید ممکن ہے کہ تم شکر بھی ادا کر دو. ٹھیک ہے، لعلکم تذکرون، ذکر کرو تاکہ تم کو ہوش آ جائے. اسی طریقے سے عزیزان گرامی کئی جہاں پہ لعلکم 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 عزیزان گرامی پروردگار نے ہمارے آپ کے سامنے پیش کیا ہے.
ہماری اور آپ کی کچھ ڈیوٹی ہے کہ بہرحال مجھے ایک وقت دیا گیا، اس وقت میں مجھے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنا ہے اور ختم کرنا ہے. بار دیگر آواز بلند تر سلوات. جیسے پروردگار نے پھر لعلکم تہتدون، تمہیں ہدایت یافتہ فرم اللہ نے بنایا ہے. ہم و آپ ہدایت یافتہ ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے نام پہ اپنے اپنے دروازے بنا لیے. میں نے کہا کہ ہم ان میں سے ہیں جو زمانے کے امام تک عزیزان گرامی پہنچے. اسی جگہ پہ ایک حدیث امام رضا علیہ السلام صلوات بھیجے بر محمد مولا اپنی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت سے زیادہ بتاتے ہیں. یہاں مولا کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی جد سے افضل تو نہیں. مولا نے ایک مقصد کے ساتھ عزیزان گرامی اپنی زیارت کو بھی فرمایا کہ وہ بہتر ہے تاکہ ہم اب، کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے 8ویں امام سے پہلے آپ کو فرقے ملنا شروع ہو جائیں گے. ایک چوتھے امام تک مانتے، چھٹے امام تک مانتے، مگر 8ویں امام تک جو آگے اس کے بعد کوئی آپ کو آگے فرقہ نظر نہیں آتا. یہ حدیث خود کتنی بڑی عزیزان گرامی نعمت ہے کہ ایک طرف سے مولا تو اپنی زیارت کا جوش ہم کو دلا رہے ہیں کہ میری زیارت پہ آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ عزیزان گرامی ہم کو اور آپ کو زمانے کے امام تک پہنچا رہے ہیں. چھوٹی سی زندگی عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے ان 3 اصولوں پر عمل کریں. میں زیادہ وقت لینے کا بھی حامل نہیں ہوں اور زیادہ چیزوں کو پیچیدہ کرنا بھی میرا طریقہ بیان نہیں. چیزوں کو آسان طور پر بیان کرنا تاکہ بہرحال میرے بڑوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، بچے آج کے دور کے سمجھ جائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے. It is very important, my kids, that you understand what blessings you have at present. انگلش میں بیان تھوڑا سا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو بچے، مجھے پتا اردو یہاں اتنی چلتی نہیں، ہندی بھی پتہ نہیں ہے، تو کچھ جملے انشاءاللہ کہ اگر کسی کو کچھ میرے کلام سے دقت ہو تو اس کے لیے میں معذرت. It is very important for our kids to understand what blessings we have right now. Everything we look around, it's a blessing for us. The day you came into this world, you have a father and mother to take care of you. Whenever you are crying in the midnight, they are up. They will, if you are hungry, they will feed you. If you need any other requirements, they will fulfill you. At the same time, when your parents become Salawat Bhijibar Muhammad Ali, the life cycle returns back to it. When your the parents that you have taken care of you when you were a baby, when you are not able to eat by yourself, when it was if you don't cry, still they are taking care of you. At the same time, when the life cycle reverse, now it's your duty. Because see, اللہ نے نظام رکھا ہے کہ ابھی تم بچہ ہو، تمہاری ساری ضرورتیں تمہارے والدین پورے کر رہے ہیں. تمہیں رات میں بھوک لگی، آپ کے لیے کھانا موجود، آپ کو حاجت ہوئی، والدین موجود. آپ جو بھی یہاں پہ والدین ہیں، میں خود بھی صاحب اولاد ہوں، اس چیز کا مجھے علم ہے کہ راتوں میں جاگ جاگ کر ماں والدین جس زحمتوں سے گزرتے ہیں. یہاں پہ ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ ماں کی زحمتوں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، شدت کے ساتھ ہوتا ہے. والد محترم کی زحمتوں کا ذکر کم ہو پاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر مجلسوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ والدہ نے راتوں کو جاگ جاگ کر پالا ہے. اگر والد اگر رات کو جاگ جاگ کر نہیں پاتے تو انہوں نے بھی دھوپ میں ایڑیاں رگڑی ہیں تب اس گھر میں رزق آیا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا ہم اپنی والدہ کو احترام دیں، جتنی محبت دیں، یہ کم ہو پاتا ہے. دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ گھر کے بچے ابا سے ایک خوف کا عالم رہتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہیبت بنی رہنی چاہیے، گھر کے بڑے کی وہ ہیبت بنی رہنی چاہیے، مگر ہیبت اس حد تک نہ چلی جائے کہ ہم اپنے بابا کی، بابا فارسی ورڈ ہے جو ہم لوگ جو ایران میں رہ چکے ہیں تو وہ فارسی میں بابا کہتے ہیں، یعنی آج کے ڈیڈی یا پاپا. اپنے والدین کی زحمتوں کا عزیزان گرامی نہ بھول جائیں. یاد رکھیں جب یہ بوڑھے ہوں گے تب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پروردگار نے اس لائف سائیکل کو ویسے ہی مینٹین کیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب یہ محتاج ہیں آپ کی. کیونکہ یہ چیزیں عزیزان گرامی ہم شیعوں کے درمیان میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے.
ہمارے اپنے لیے ہمارے والدین بعض اوقات بوجھ بن جاتے ہیں، ہم رحمت کو زحمت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کہ یہاں کوئی ہو جس کے والدین موجود نہیں ہوں گے تو میری بات سے زیادہ جڑ پائیں گے، کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ آپ گھر لوٹ کر آئیں اور والدہ کی گود میں رکھ کر 2 منٹ سکون سے لیٹ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ والد کا نکلتے ٹائم سر پہ ہاتھ پھیر دینا اور دعائیں پڑھا دینا تھوڑا سا اریٹیٹنگ لگتا ہے بچوں کو، مگر یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ So my kids need to understand what blessings they have. One of the blessings they have as a parents, the other blessing they have their own body. If you look top to bottom, you are full of blessings. If instead of your eyesight you were blind, it's a toughest part. Okay, day to day life, how it will become a difficult for you. Or if you have eyesight, you can't hear. Again, it's a difficult part for you. سن نہیں پا رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں تو یہ بات چھوڑوں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر بتائیں گے، آنکھیں ہیں رنگ نہیں دکھتا، کلر بلائنڈنس، رائٹ؟ دیکھا دفتروں میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، فونٹ ان کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہے کیونکہ ان کو زندگی بلیک اور وائٹ نظر آ رہی ہے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا رنگ ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کلر بلائنڈنس ہو جائے تو شاید مجھے نہیں پتا ہندوستان میں کوئی ٹیکنالوجی اگر موجود ہو، مجھے علم نہیں ہے، بٹ کتنی بڑی زحمت ہے۔ کوئی اوزار و جوارے ہمارے کام نہ کر رہے ہوں، ہاتھ سے معذور ہوں، پیر سے معذور ہوں، دل میں چھوٹا سا خدا نخواستہ چھید ہو جائے، سانس نہیں لے پاتے، استھما جیسی بیماری ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں ہے، سیدھا جھک نہیں پاتے ہیں، عزیزان گرامی کتنی ساری ہے۔ ہم سب دیکھیں ساری نعمتیں عزیزان گرامی پروردگار نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے، اس کے بعد کیا ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شکر ادا کر لیں؟ اس شکر کو سب سے اچھا طریقہ ہے عطا کرنے کا کہ یہ 17 رکعت نماز پڑھ لیں سکون سے، اس میں ہڑبڑاہٹ نہ مچائیں۔ نماز سے تو ہم کو اور آپ کو محبت ہونی چاہیے کیونکہ اس سے اہل بیت کو محبت تھی۔ نماز سے کربلا والے نزدیک ہونے چاہیے کیونکہ میرے امام کا آخری سجدہ گردن پہ ذبح ہو رہے اور اس وقت بھی میرا آقا و مولا سجدہ کر رہا تھا۔ ہم کو اور آپ کو نماز سے جتنی اگر امام یزید کی بات مان لیتے تو پھر نہ آج نماز ہوتی نہ کوئی جمعہ ہوتا، ساری جو نعمتیں عزیزان گرامی ہمارے آپ کے درمیان میں ہے وہ ختم ہو جاتی۔ عزیزان گرامی وقت کم ہے، آپ کے سامنے اور نعمتوں کو بیان کرتا، ان کو شکر کرنے کا انداز بیان کرتا، بٹ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو وقت دیا جائے آپ اس وقت میں چیزوں کو ختم کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے امام کی وصیتوں میں بس ایک بات تذکراً عرض کروں، میرے بڑے ہیں یہاں پہ، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے زبان کھولوں۔ میرے بزرگوار میرے والد کی جگہ پر مولانا امو میرے موجود ہیں، ڈسپلن کو عزیزان گرامی کوشش کریں، لیکن غیر قومیں ہم سے ہماری اس ایک عادت کی وجہ سے دور ہوتی جاتی ہے۔ ہم کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے پر پورا نہیں کرتے، قرض لیا اس کو ٹائم پیدا نہیں کیا، آپ کے ایک قرض ٹائم ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اب اگلی بار کسی کو قرض دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ بے شک تھوڑا سا ڈسپلن لے آئیں، فرش اعضاء پہ کم سے کم ہماری ڈسپلن آ جائے، کیونکہ مجھے علم ہے، جہاں میرے بڑے ہوں گے تو بتائیں گے کہ ہماری دادی ہم کو بتاتی تھی اور باقاعدہ فرش اعضاء کا ایک کونا خالی کیا جاتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام آتے، بیویاں آتی ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بیوی آئیں اس سے پہلے میں فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھوں، بیوی کے لال کو پرسا دوں؟ بہت عزیزان گرامی بیوی نے زخم دیکھے ہیں، اس کے بعد بیوی پہ ستم کب سے شروع ہو گیا ہے؟ جب سے پسلی ٹوٹی ہے تب سے عزیزان گرامی یہ شروع ہو چکا ہے۔ مصائب کی کچھ شابہت جو ملتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے اور بیوی سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جوانی میں بوڑھے ہو گئے تھے، کمر کم ہو گئی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتے تھے، اور روایت میں بیوی کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ بیوی بھی جب چلتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ 18 سال کی عمر اور اس میں بیوی
عصا کا سہارا کون 18 سال کا آج کے دور میں عصا کا سہارا لے کے چلتا ہے؟ یہ نہ جانے میری بیوی پہ کون سی ایسی مصیبت گزری تھی کہ 18 سال کے سن میں میری بیوی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہو۔ نہ جانے کربلا میں سجاد نے کیا کیا دیکھ لیا، کوفہ اور شام میں کیا کیا دیکھ لیا کہ سید سجاد جب مدینہ لوٹے ہیں اور جب بھائی نے گلے لگایا تو چیخ نکل اٹھی، چچا بہت زخمی ہوں اور میرا آقا مولا جوانی میں عصا لے کے چلا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک شباہت اور بھی ہے کہ جہاں مولا سجاد کے سامنے خیمے جلے ہیں اور بیوی کا در بھی جلا ہے، ہوتے اور بیوی میں یہ شباہتیں ہیں مصائب کے عزیزان گرامی۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک شباہت ایک اور جگہ ملتی ہے پوتی اور بیوی میں، کہ بیوی جب بابا کے گزر جانے کے بعد گریہ کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہہ دو کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، زندان شام پہ بھی یزید کہتا تھا بچی کو چپ کراؤ اور تکلیف ہوتی ہے۔ آئے میری بیوی، نہ آپ اپنے بابا پہ دل کھول کے رو سکی، نہ آپ کی پوتی سکینہ اپنے بابا کے دل کھول کے رو سکی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہے کہ جب بی رہا ہوئی ہے، جناب زینب نے مجلس برپا کی ہے، اس کے بعد جب شام سے نکلی ہے تو نکلتے نکلتے بی بی نے شام کی عورتوں سے ایک التجا کی، اے شام کی عورتوں، میرے بھیا کی امانت کو زندان شام میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم کچھ نہ کر سکنا تو میری بچی کی قبر پہ ایک دیا جلا دینا، اس کی حسرت تھی کہ وہ رہا ہو جائے، مگر وہ رہا ہو نہ سکی۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ شام سے نکلا ہے، کچھ دیر آگے بڑھا ہے، سید سجاد نے پھوپھی اماں کے سامنے کہا پھوپھی کہاں جانا ہے؟ اب راستہ کربلا جاتا ہے، اب مدینے جاتا ہے۔ بی بی نے خواہش کی سید سجاد میں کربلا جاؤں گی، میں بھیا پہ رو نہ سکی ہوں، میں اپنے لمحہ جائے کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ کربلا میں وارد ہونے والا ہے، اس سے پہلے مولا کے پہلے ظاہر اصحاب وفا رسول موجود تھے، گریہ کر رہے تھے۔ قبر حسین سے آواز آئی، جابر ہٹ جاؤ میری بہن آ رہی ہے۔ جابر ہٹ گئے اور امام کے استقبال میں آئے، بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی، ایک قیامت کا وقت وہ بھی آیا جب زینب نے سوال کیا، سجاد میرے واجہ کی قبر نہیں نظر آتی، میرے عباس کی قبر نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، جب میرے مولا نے ابو الفضل عباس کا قبر کا نشان دکھایا ہے، زینب تڑپ کے رہ گئی۔ عباس کی قبر جیسے ایک بچے کی قبر تھی۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پھر یہ 22 صفور کو یہ قافلہ مدینے کے لیے نکلا ہے، رباب آنے کو تیار نہ تھی۔ کہا بی بی اب مدینے کس کے لیے جاؤ، میرے سرکار آئے،
میری بچی شام میں دفن ہے. عزیزان گرامی آپ کی زحمت تمام. جب زینب مدینے پہنچی ہے, گھر میں داخل ہوئی ہے, دو ننھے مسلح دیکھے تو زینب نے گریہ کرنا شروع کیا ہے. اے میرے اول محمد, یہ ماں تم پہ نہ رو سکی, اب صرف تم پہ روئے گی. وسيعلم الذين ظلموا منقلب. بار اللہ تجھے اہل بیت کی عزت جلالت کا واسطہ ختم دیتا ہوں, شہدائے کربلا کا واسطہ قسم دیتا ہوں, اس ادنا سے عبادت کے صدقے میں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. بار اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کی عزت جلالت کا شہدائے کربلا, اسیران کربلا کے ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت کے حرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, ان کی زیارت کر سکیں. بار اللہ تجھے اہل بیت کی عزت جلالت کا واسطہ قسم دیتا ہوں, جو بیمار ہوں آپ کے بیمار کے صدقے میں شفا عطا فرما. پروردگار جو بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوں یا زندان میں مبتلا ہوں, مولا کے چاہنے والوں کو رہائی عطا فرما. بے برکت صلوات محمد وال محمد ماتم حسین. اے شہید کرب و بلا فی امان اللہ, اے شہید راہ خدا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے ذبیح تیو جفا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے ذبیح تیو جفا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ, فی امان اللہ, فی امان اللہ, فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ. اگلے برس درگاہوں سے گھر کو سجائیں گے, رہے زندہ تو آپ کے ہم کو منائیں گے. ہو گئے رخصت شاہ خدا, ماتم سے بھی دل نہ بھرا, فی امان اللہ, 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 اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ. ننا ساز گر کا گلا, تیر سے پہلو جس پہ لگا, شاہ کے ہاتھوں پر لاشا, خیمے کے در پر مات کیا, بنی سی تربت کو بنا, شاہ کے لب پر تھی یہ دعا, فی امان اللہ, 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 اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ. اے میرے عباس جری, جس دم تیری مشق چھڑی, جسم کی طاقت ختم ہوئی, آیا لبوں پر نام علی, دے نہ سکے بھائی کو صدا, منہ سے بس اتنا ہی کہا, فی امان اللہ, 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 اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ. کنبے کا وہ نور نظر, ہائے شبیہ پیغمبر, قتل ہوا وہ تشن جگر, موت بھی روئی تھی جس پر, ہوئے دین حق پہ فدا, شکر کا سجدہ شہ نے کیا, فی امان اللہ, 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 اے شہید کربلا
اے شہید کربلا فی امان اللہ. دیکھ رہا تھا چر کے کہن 12 گلے اور ایک رسن، قیدی ہو کر جاتے ہوئے کہتی تھی یہ شہ کی بہن، تم کو کفن بھی مل نہ سکا، چھن گئی میرے سر سے ردا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. کرب و بلا سے کوفہ و شام طے کیا رستہ جس نے تمام، ہے ہمارے چوتھے امام لیجیے عزاداروں کا سلام. ان باسیرو بے پردہ دیکھا تم نے صبر کیا، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. زینب اولیاء الوداع، ام فروا الوداع، لیلا و کبرا الوداع، پیاسی سکینہ الوداع. آپ کے جانے مولا ہو گیا ویرا فرش عزا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. شاکر جس نے نوحہ سنا اس کی زبان سے یہ نکلا، فکر نہیں مضمون جدا لکھنے کا انداز نیا. کرتے ہیں سب آؤ بکا، عرشہ مجلس ختم ہوا. فی امان اللہ، 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 فی امان اللہ. شاکر جس نے نوحہ سنا اس کی زبان سے یہ نکلا، فکر نہیں مضمون جدا لکھنے کا انداز نیا. آپ کے جانے سے مولا ہو گیا ویراں فرش عزا. فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ، اے شہید کربلا فی امان اللہ. آؤ صحیح زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجادے کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر. زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجادے کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر. زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجادے کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر. مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، قربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر. زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجادے کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر. زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجادے کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر. دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ
اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی، زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، بابا کو کیا بتاؤں اب جا کے کربلا، کرتے میں دفن کر کے، کرتے میں دفن کر کے بنائی تیری لہر، عابد کو خور لائے گا یہ درد عمر بھر، زندان کھل گیا سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، آ کر تماچے سو گئی، زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے، حسین 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 شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ آزادی رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری
ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، اپنی نسلوں کو سکھاتے راہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، کیسے حالات بھی ہو رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے مل کے ماتم کریں لے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش ہے موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک عزائے ماتم، ماتم شہر کا جنون ذہن پر طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فیش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع بولے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے، یہ عزا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے یہ علم داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے عزاداری رہے، شمع سے شمع بولے سلسلہ جاری رہے، یا نہ رہے عزاداری رہے، دنیا والا دین پرواہ نہ کچھ بات کرو، منتی میری سجادی کے غم میں پہنو، رونق فرش عزا گریا زاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع
شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے ماؤ بہنوں کو میرا صرف یہی اپنے بچوں کو جلوسوں سے نہیں روکو کبھی یہ شہادت ہے شرف یہ شرف جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے ہے زینب ہے شام زینب ہے شام ہے 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 زینب ہے شام زینب کلثوم تھی وہ زینب کلثوم تھی وہ زینب کلثوم تھی وہ زینب کلثوم تھی چادر سے جو محروم 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 تھی محرموں کے درمیان محرموں کے درمیان محرموں کے درمیان مصطفیٰ زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار 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 تھا اور شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام 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 اللهم ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا